بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 88 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے درس الحالی، یعنی ہمارا آج کا سبق حال کے متعلق ہے۔ کبھی کبھار ہم فاعل کی ہیئت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کبھی مفعول بہ کی ہیئت کو، کیونکہ اس کے علاوہ یا اس کے بغیر کبھی کبھار جملہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر رأیت زیداً، میں نے زید کو دیکھا۔ اب سننے والا کیا سمجھے کہ میں نے زید کو دیکھا، لیکن کس حال میں دیکھا؟ تو میں کہوں گا رأیت زیداً فرحاناً، میں نے زید کو خوشی کی حالت میں دیکھا۔ تو اس میں مفعول بہ کی ہیئت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جاء رجل، آدمی آیا۔ اب سننے والے کے ذہن میں ایک بات ہے کہ بھائی کس حالت میں آیا، کیا اس کی ہیئت تھی، کیا کیفیت تھی؟ تو میں نے کہا جاء رجل حزینا، آدمی آیا جو بڑا غمگین تھا، اس کی حالت تھی یعنی ایک مایوسی سی چھائی ہوئی تھی۔ تو آئیے اس سبق کو ہم مزید سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحال، حال یا تو فاعل کا ہوگا یا مفعول بہ کا، جیسا کہ ہم نے بتا دیا۔ الامثلہ، عاد الجیش، پورا لشکر لوٹا، ظافراً، کامیابی کے ساتھ۔ اگر ہم یوں کہہ دیں عاد الجیش کہ پوری فوج یا لشکر لوٹا، اس نے رجوع کیا، اب سننے والا مزید وضاحت طلب کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے، آیا وہ شکست خوردہ ہے یا اس نے کامیابی اور ان کو فتح نصیب ہوئی؟ تو بعد میں ہم ایک ہیئت بیان کرتے ہیں کہ جیش، جو کہ یہاں پر فاعل ہے، عاد فعل ہے، جیش فاعل ہے، اس فاعل کی ہیئت کیا تھی لوٹتے وقت؟ ظافراً، کامیابی کو یعنی گلے لگاتے ہوئے یہ لوٹی ہے۔ اقبل المظلوم، مظلوم ہماری طرف آیا یا مظلوم آیا، باکیاً، روتے ہوئے۔ تو مظلوم یہاں پر مفعول بہ ہے، تو باکیاً مفعول بہ کی ہیئت کا بیان ہے۔ تو اس میں ہم یوں کہتے ہیں کہ الجیش ذو الحال ہے اور ظافراً اس کا حال۔ مظلوم یہاں پر یعنی اعراب کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے ذو الحال ہے، باکیاً اس کا حال ہے۔ جری الماء، پانی بہا، صافیاً، صاف ستھرا، ٹھیک ہے۔ بعت القطن، میں نے روئی کو بیچا یعنی کپاس کو بیچا، محلوجن یا محلوجن، محلوج کو کہتے ہیں مندوف، یعنی ایسی کپاس جس کی صفائی ہو چکی ہو۔ لا تشرب الماء، آپ پانی نہ پئیں، قدرن، جو کہ گندا ہو۔ لا تلبس الثوب، ثوب یہاں پر مفعول بہ ہے، ممزقاً، ایسا ثوب جس کی ہیئت پھٹی ہوئی ہو یا پٹا ہوا کپڑا ہو۔ تو یہاں پر ہم نے سمجھا کہ بعض اوقات حال فاعل کی ہیئت کو بیان کرتا ہے اور بعض وقت مفعول بہ یعنی مفعول کی ہیئت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو فاعل اور مفعول کو ہم ذو الحال کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیئت کا بیان ہے اس کو ہم حال کہتے ہیں۔ تو آئیے بحث کے ذریعے سے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، انظر الی الکلمات، ان کلمات کو دیکھیے، ظافراً، باکیاً، صافیاً ومحلوجاً وقدراً وممزقا، فی الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں۔ تجدها جمیعاً اسماء منصوبہ، آپ تمام کے تمام کو اسماء منصوبہ پائیں گے، یعنی اس پر نصب ہے، فتحہ ہے۔ وہذا بین واضح، اور یہ بہت واضح امر ہے۔ ولکننا نرید، لیکن ہم چاہتے ہیں ان نعرف المعنی، کہ ہم معنی کو بھی جانیں، الذی استفادہ السامع، جس کا فائدہ سامع یعنی مخاطب کو ہوا ہے، من وجود هذه الکلمات فی الجمل، کہ ان کلمات کے آنے سے، اور اگر یہ کلمات نہ ہوتے تو سامع ایک تردد کا شکار ہوتا، کشمکش میں ہوتا۔ حب کا قلتا، آپ فرض کریں کہ آپ نے کہا عاد الجیش، لشکر لوٹا، فہل یفہم السامع، تو کیا سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے، شیئا اکثر من وقوع العودۃ من الجیش، اس سے زیادہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف لشکر واپس لوٹا ہے۔ الذی هو الفاعل فی هذه الجملہ، جو کہ اس فاعل یعنی اس جملے میں فاعل ہے وہ جیش ہے،
یعنی سننے والا یہی سمجھا کہ لشکر لوٹا ہے واپس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا۔ الجواب لا، تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ إِلَى الْجُمْلَةِ ظَافِرًا، اگر آپ اس جملے کے اخیر میں لگا دیں گے ظافراً، فَفَهِمَ السَّامِعُ، تو سننے والا سمجھ جائے گا، هَيْئَةَ الْجَيْشِ، کہ جیش کس حالت میں، وَحَالَهُ، کس حالت میں، الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا حِينَ عَوْدَتِهِ، کس حالت پر یعنی لشکر تھا کہ جب وہ لوٹ رہا تھا، کس حالت میں تھا، فتح یاب تھا لشکر یا وہ شکست خوردہ۔ كَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ، اسی طرح جب آپ کہتے ہیں بِعْتُ الْقُطْنَ، میں نے کپاس کو بیچا، لم يفهم السامع الحال التي كان عليها القطن حين بيعك إياه، کہ سننے والے کو یہی سمجھ میں آیا کہ بھائی آپ نے صرف اور صرف کپاس کو بیچا، اب اس کو یہ پتہ نہیں کس حالت میں بیچا، کیا کیفیت تھی جب آپ نے بیچا، آیا وہ صاف ستھری کپاس تھی یا کہ نہیں، تو کہتے ہیں صرف یہی اس کو پتہ چل رہا ہے۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا قُلْتَ، اگر آپ اس کی حیت بیان کرنا چاہیں تو آپ نے کہا بِعْتُ الْقُطْنَ مَحْلُوجًا، عَرَفَ السَّامِعُ، تو سننے والا یہ جان لیتا ہے، حال القطن الذي هو المفعول به، کہ یہ جو کپاس تھی اس کی یہ حالت تھی جو کہ مفعول ہے جملے میں، فی هذه الجملة حين البيع، تو اسی طرح فاعل کی حیت یا مفعول کی حیت بیان کرنے کے لیے ہم لاتے ہیں۔ وبهذه الطریقہ، تو اسی طریقے کے ذریعے تستطیع، آپ قدرت رکھتے ہیں یا آپ پتہ چلا سکتے ہیں، ان الکلمات الاخیرہ، کہ آخری جو کلمات ہیں، فی امثلۃ القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، انما جاءت، اس لیے آئی ہیں، لتبین ہیئۃ الفاعل، کہ وہ فاعل کی حیت، وتشرح حالہ حین وقوع الفعل، کہ بھائی جب فعل واقع ہو رہا تھا اس کی حالت کیا تھی۔ ولذلك يسمى كل منها، اس لیے کہا جاتا ہے ان کو حالا من الفاعل، كما يسمى الفاعل في الجمل نفسها صاحب الحال، اسی طرح ان جملوں کو صاحب حال یعنی ذوالحال کہا جاتا ہے، اور ما قبل کو حال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ما بعد کو حال اور ما قبل کو ذوالحال یا صاحب الحال کہا جاتا ہے۔ وكذلك تستطيع ان تدرك ان كل كلمة من الكلمات الأخيرة، تمام کلمات جو آخری کلمات ہیں، فی القسم الثانی، دوسری قسم کی مثالوں میں، حال من المفعول به، کہ وہ حال ہے مفعول به سے، وان المفعول به هو صاحب الحال، اور جو مفعول به ہے اس کو صاحب الحال یا ذوالحال ہم کہتے ہیں۔ قاعدے سے ہم سمجھ لیں، الحال، حال وہ ہے اسم منصوب، اسم منصوب ہے، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یبین، وہ بیان کرتا ہے، ہیئت الفاعل، فاعل کی ہیئت، او المفعول به، یا مفعول کی ہیئت، حین وقوع الفعل، جب فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، ویسمى کل من الفاعل، اور ہر ایک ان فاعل میں سے انہیں کہا جاتا ہے، او المفعول به، اگر مفعول کی ہیئت کو بیان کرنا ہو، صاحب الحال، فاعل اور مفعول دونوں کو صاحب الحال یا ذوالحال کہا جاتا ہے، اور جو اس کی ہیئت آتی ہے اس کو حال کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔